السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل ہمیں وہ مہینہ عطا فرمایا جو ہمارے تزکیے کا تھا، ہماری اندرونی صفائی کا تھا اور پاکیزگی حاصل کرنے کا تھا. اور اس مہینے کی جس شخص کو بھی اپنے ظرف کے مطابق بقدر ہمت جن عبادتوں کے انجام دینے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی وہ قابل صد شکر ہے. یہ پورا مہینہ رمضان المبارک کا مجاہدے کا مہینہ ہے، ریاضت کا مہینہ ہے، غیر معمولی مشقت اور تکلیف جھیلنے کا مہینہ ہے. اور الحمدللہ مسلمان ان ساری مشقتوں کو، تکلیفوں کو بوجھ سمجھ کر برداشت نہیں کرتا، اللہ کے حکم کی تعمیل سمجھ کر اسے ادا کرتا ہے. بوجھ سمجھ کر نہیں ادا کرتا، ایک فریضہ سمجھ کر ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیتا ہے. یہ جو پورا مہینہ عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدے میں، مشقت میں، نفس کو کچلنے میں، صبح سے لے کر شام تک کے سخت گرمی کی حالت میں بھوکا اور پیاسا رہنے میں، تراویح میں، اعتکاف میں، یہ جتنی ہم نے مشقتیں برداشت کی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. ان مشقتوں کے نتیجے میں آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا. یہ دن یوم الفطر ہے، یہ دن یوم الجائزہ ہے، یہ انعام کا دن ہے. اور اس شخص کے لیے انعام ہے جس نے پورے مہینے محنت اور مزدوری کی ہے، اور پورے مہینے محنت اور مزدوری کرنے کے بعد آج اللہ جل شانہ کی طرف سے اسے صلہ ملنا ہے. اور جس ذات اقدس کی ہم نے عبادت کی، جس ذات اقدس کی اطاعت اور فرما برداری میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ظاہر ہے کہ صلہ بھی جب وہ دیں گے تو وہ صلہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے. باوجود اس کے ہماری عبادات میں تقصیرات اور کوتاہیاں، ہمارے روزوں میں تقصیرات اور کوتاہیاں،
ہمارے اعتکاف میں، تراویح میں جتنی بھی ہم نے عبادتیں کی، وہ ساری کے سارے عبادتیں، حقیقت یہ ہے کہ سب عبادتیں کرنے کے بعد آدمی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ما عبدناک حق عبادتی، اے اللہ جس طرح آپ کی شان شان عبادت تھی وہ ہم ادا نہ کر سکے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام تقصیرات اور کوتاہیوں کے باوجود نہ صرف یہ کہ قبول فرماتے ہیں، بلکہ قبول فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر اجر اور ثواب بھی عطا فرماتے ہیں. یہ ان کی رحمت اور ان کا فضل اور مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. بہرحال اس مشقت کے نتیجے میں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کا دن عطا فرمایا. یہ دن عید الفطر کا ہے، مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے. ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، اکثر رمضانوں میں بھی سنی ہوگی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان، فرحت عند فطری وفرحت عند لقاء ربی. اس حدیث کو ذرا سمجھ لیجئے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ افطار کرتا، افطار کے وقت ہے وہ پورے سال میں نہیں ہے. پانی اور شربت اور کولڈ ڈرنک اور بوتل یہ ہم پیتے رہتے ہیں، لیکن افطار کے وقت جب ایک گھونٹ پانی پیتے تو ایسا لگتا ہے کہ اندر سے روئے سے انسان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے. یہ اس جو آخرت میں جو خوشی ہوگی، بڑی خوشی، یہ اس خوشی کی ایک ادنا سی جھلک ہے. تو بعض علماء نے یہ فرمایا، محدثین نے اس حدیث کے دو مطلب بیان کیے ہیں. ایک مطلب یہ بیان کیا کہ روزے دار کو ہر افطار کے وقت جو خوشی ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے، اور ایک خوشی اس کو ہوگی جب اللہ تعالیٰ سے وہ ملاقات کرے گا. اور بعض حضرات محدثین نے فرمایا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ پورے مہینے تسلسل کے ساتھ جو روزہ رکھا، تراویح پڑھتے رہے، صدقہ اور خیرات اللہ تعالیٰ کے راستے میں کرتے رہے، غریبوں کے ساتھ غمخواری، ہمدردی کرتے رہے، اعتکاف کرنے والوں نے اعتکاف کیا، 10 دن اللہ تعالیٰ کے گھر میں پڑاؤ ڈال دیا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھوٹے سے باندھ دیا. یہ سارے ایک مہینے کی یہ ساری عبادتوں کے کرنے کے بعد آج کی جو خوشی ہے یہ ہے افطار اصغر. پورے مہینے عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ آج یہ موقع دے رہے ہیں، یہ خوشی کا ہے، یہ عید الفطر کا دن ہے. اور اسلام میں آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں 2 تہوار ہیں، 2 عیدیں، تیسری کوئی نہیں. ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اور اسلام کی یہ بڑی عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں تہواروں کی عجیب شان رکھی ہے. دنیا کے بہت سارے مذاہب میں، بہت ساری قوموں میں، ان کی ملتوں میں، ان کے مذہب میں مختلف موقعوں پر مختلف تہوار منائے جاتے ہیں، مختلف خوشی کے دن منائے جاتے ہیں. لیکن آپ اس نقطے پر غور فرمائیں کہ مسلمانوں کی جو خوشی ہے، یہود بھی ان کا بھی جشن منایا جاتا ہے، عیسائیوں کا بھی جشن منایا جاتا ہے، ہندوؤں کا بھی جشن منایا جاتا ہے، مسلمان بھی خوشی منا رہا ہے. لیکن اسلام میں جو 2 تہواریں ہیں اور دیگر مذاہب اور ملتوں میں جو تہوار ہیں، اس میں آپ کو آسمان اور زمین کا فرق معلوم ہوگا. آسمان اور زمین کا فرق معلوم ہوگا. اور وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دونوں خوشیاں عطا فرمائی، وہ دونوں خوشیاں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی ناچ گانا نہیں ہے. اس نقطے پر غور کریں. اس میں کوئی ناچ گانا نہیں ہے، اس میں کوئی رقص و سرور کی محفلیں نہیں سجائی جاتی. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اس میں کوئی شباب و کباب کا دور نہیں چلتا.
یہ دونوں خوشی اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ جب مسلمان دو اہم عبادتوں سے فارغ ہوتے ہیں، دو اہم عبادتوں کے انجام دینے سے جب فارغ ہوتے ہیں، تو اس عبادت کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے شکر کے طور پر، خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ 2 رکعت نماز دے دی کہ اس میں ہمارے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور اس میں ہمارا شکر ادا کرو کہ یا اللہ آپ نے پورا مہینہ جن عبادتوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائی، میں 2 رکعت عید الفطر کی نماز پڑھ کر آپ کی بارگاہ میں اپنے پیشانی رکھ کر زبان سے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ دونوں تہوار 2 عبادتوں کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ یہ رمضان پورا عبادتوں میں گزرا اور رمضان کی عبادات سے جب اب ہم فارغ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج یہ خوشی کا دن عطا فرما دیا۔ اور عید الاضحیٰ کس موقع پر منائی جاتی ہے آپ جانتے ہیں، مسلمان جب حج کے تمام ارکان سے فارغ ہوتے ہیں تو ان ارکان سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس میں در حقیقت ایک اور بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے اور ایک اور بات ذہن میں بٹھانی مقصود ہے۔ وہ کیا کہ مسلمانوں کی جو خوشی ہے اس میں معصیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی عنصر نمایاں نہیں ہونا چاہیے۔ خوشی اس کا بھی ایک سرکل اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اس کا بھی ایک دائرہ مقرر کیا ہے، اس کی ایک حدود متعین فرمائے، اور وہ عبادت سے اس خوشی کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس خوشی کا انسان اظہار کرتا ہے، اور اس لیے شریعت نے بہت سارے عید کے دن کے بہت سارے احکامات دیے، وہ میں آپ کو رمضان کے دنوں میں مسلسل موقع بموقع میں آپ کو بتاتا رہا۔ ان میں سے آپ کو معلوم ہے کہ صدقۃ الفطر کا مسئلہ بھی ہے، اور حکم یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے آدمی صدقۃ الفطر ادا کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم آج خوشی منا رہے ہو تو اس خوشی میں ان غریبوں کا بھی خیال کر لو کہ جن کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، جو دست شفقت سے محروم ہیں، ان کو بھی آج اپنے ساتھ اس خوشی میں شریک کر لو۔ ان کو تنہائی کا احساس نہ ہو، انہیں اپنی غربت کا احساس نہ ہو، ان کو اپنے اکیلے پن کا احساس نہ ہو۔ تم آج کے دن ان کو کھانے سے، پینے سے، ضروریات زندگی سے آج ان کو فارغ کر دو، اور وہ یہ سمجھے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور انہوں نے ہمارے سروں پر ہاتھ رکھ دیا۔ صدقہ فطر کی مشروعیت کی ایک حکمت اس میں یہ ہے، اور دوسری حکمت آپ جانتے ہیں، وہ بھی میں بتا چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ رمضان میں جو ہم عبادتیں کرتے رہے اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، اس صدقۃ الفطر سے اللہ تعالیٰ اس تقصیرات اور کوتاہیوں کی اللہ تعالیٰ تلافی فرما دیتے ہیں۔ بہرحال آخری بات کہہ کر میں نماز عید الفطر کا طریقہ میں بتلا دیتا ہوں۔ آخری بات یہ ہے، وہ حدیث مجھے پڑھنی تھی لیکن وقت کم ہے، اور 7:15 بجے انشاءاللہ جماعت کا جیسے اعلان ہوا ہے 7:15 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک حدیث ہے، خطبے میں بھی آپ سنیں گے، لیکن چونکہ ہم عربی سے ناواقف ہیں، اللہ تعالیٰ آج اس مجمع پر فخر فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں فرشتوں سے، بتاؤ ان بندوں اور بندیوں کا کیا بدلہ ہے کہ جن کے ذمہ جو ذمہ داری دی گئی تھی انہوں نے اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھاتے ہیں، عزتی و جلالی و کبریائی، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، آج میں نے ان سارے کے سارے مجمع میں جتنے بیٹھے سب کی میں نے بخشش کر دی، سب کی میں نے مغفرت کر دی، اور صرف مغفرت اور بخشش نہیں کی بلکہ ان کے گناہوں کو میں نے نیکیوں سے تبدیل کر دیا۔ فَيَرْجِعُوا لَهُمْ مَغْفُورًا، اور جب وہ یہاں سے لوٹ کر جائیں گے تو وہ بخشائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے پر اتنا انعام فرمایا کہ آج ہر آدمی کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو گناہوں کو معاف کر دیا، اب اس کے بعد جو اب زندگی شروع ہو رہی ہے وہ زندگی اب احتیاط کی متقاضی ہے، اب پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے۔ اب یہ اجلے کپڑوں پر کوئی نشان نہ پڑے، اس پہ کوئی داغ دھبا نہ آنے پڑے، نہ آنا چاہیے۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تمہیں دھو دیا ہے، معاف کر دیا ہے. جیسے اجلا کپڑا صاف ستھرا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں صاف ستھرا کر دیا. اب کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کر، معصیت کر کر، گناہ کا کام کر کر تم پھر دوبارہ ان گناہوں میں ملوث ہو جاؤ اور گناہوں میں آلودہ ہو جاؤ. اس سے ہم سب کو بچنے کی فکر کرنی چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. اب نماز عید کا طریقہ سمجھ لیں. نماز عید چونکہ سال میں 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے تو عام طور پر ذرا سی پریشانی ہوتی ہے، تو اس لیے اچھی طرح اس طریقے کو سمجھ لیں تاکہ آپ کو دائیں اور بائیں دیکھنا نہ پڑے. عید الفطر کی 2 نماز ہوتی ہے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اور دونوں رکعتوں میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں. عید الفطر کی آپ نماز کی نیت کریں گے. نماز کے لیے نیت کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بس آپ آئے ہیں نماز عید کے لیے یہی نیت ہے. اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر تحریمہ جس کو کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ باندھیں گے. ہاتھ باندھ دیا آپ نے جیسے عام نمازوں میں باندھتے ہیں. اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے. ثنا آتی ہے، ثنا پڑھیں گے جو نمازیں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک آخر تک. اس کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوں گی. اس کو سمجھ لیں، 3 زائد تکبیریں ہوں گی. پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، یہ پہلی زائد تکبیر. دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، یہ دوسری زائد تکبیر. اور تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑیں گے نہیں، باندھ لیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے. اس کے بعد تلاوت ہوگی، سورت پڑھی جائے گی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، دوسری رکعت شروع ہو جائے گی، سورہ فاتحہ سورت کی تلاوت ہوگی. تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیریں ہوں گی. ہر تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے. اس کا حاصل یہ نکلا کہ پہلی رکعت میں تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھنا ہے. بات سمجھ شریف میں آ رہی؟ پہلی رکعت میں تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھنا ہے اور دوسری رکعت میں چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہنا ہے. تینوں تکبیروں میں ہاتھ چھوڑنا ہے، بس یہ فرق ذہن میں رہے. بس اب صفیں سیدھی کر لیجئے، اہتمام سے مل کر کھڑے ہو جائیں، صفوں کو درست کر لیں. موبائل فون اگر کھلے ہوئے ہوں تو اس کو بند کر لیں. نماز انشاءاللہ شروع ہو رہی ہے. صفیں جلدی مکمل فرما لیجئے. پہلے اگلی صفوں کو مکمل فرما لیں جب تک اگلی صفوں میں گنجائش ہو، پیچھے نہ کھڑے ہوں. جو راستے ہیں آنے جانے کے وہاں کھڑے ہونے سے احتیاط فرمائیں. صفوں کو سیدھا کر لیجئے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد مختصر سی دعا ہوگی. دعا کے بعد خطبہ سننا ضروری ہے اور خطبے کے بعد پھر آپ حضرات کو اجازت ہوگی. صفحہ اہتمام سے سیدھی فرما لیں. آجو بھائی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमीदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह अपने फज़ल व करम से, अपनी रहमत से हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हर किस्म की लग़ज़िशों को दरगुज़र फरमा। या अरहमर राहिमीन हमारी सय्यात को हसनात से तब्दील फरमा। ए अल्लाह हमें पक्की और सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह रमज़ान मुबारक की हमारी जुमला इबादतों को महज अपने फज़ल व करम से अल्लाह कबूल फरमा। उसमें जो तक़सीरात और कोताहियाँ हुई हैं अल्लाह उसे माफ़ फरमा। आइंदा उससे बेहतर तरीके से अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको अपने अमाल और अखलाक की इस्लाह की फ़िक्र की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम जिन गुनाहों में, जिन बुराइयों में मुब्तला हैं, महज अपने फजल व करम से, अपनी रहमत से अल्लाह हमें उससे आज़ादी नसीब फरमा। या अल्लाह उससे छुटकारा नसीब फरमा। या अल्लाह जितने भी मुसलमान दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उन सब की कामिल व मुकम्मल बख्शिश फरमा। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा। हाजिरीन में, हमारे मुताल्लिकीन में जितने भी बीमार हैं जहाँ कहीं भी अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमा। अल्लाह हर तरह की परेशानियों को दूर फरमा। जो मक़रूज़ हैं अल्लाह उनके कर्ज़ों की अदायगी का गैब से सामान मुहैया फरमा। या अल्लाह अहले फ़लस्तीन की गैब से दस्तगीरी और मदद फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से दस्तगीरी और मदद फरमा। या अल्लाह इसराइल को तबाह व बर्बाद फरमा, जलील और रुस्वा फरमा, खायब व खासिर फरमा। अल्लाह उस पर अपना कहर और अज़ाब मुसल्लत फरमा। अल्लाह कश्मीर के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। अल्लाह कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। बर्मा के अल्लाह मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान किसी जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं, या अल्लाह उनके कदम कदम पर दस्तगीरी फरमा, मदद फरमा, रहनुमाई फरमा। या अल्लाह अपने फजल करम से, अपनी रहमत से अल्लाह कम अज कम हमें उन सब के लिए दुआओं के करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह उन्हें दुआओं में याद रखने की हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह दुनिया और आखिरत की तमाम खैरें और भलाइयाँ नसीब फरमा। जो मांग सके वो भी अता फरमा, नहीं मांग सके मांगना चाहिए था अल्लाह बिन मांगे वो भी अता फरमा। या अल्लाह हर तरह की आफियतें हमें नसीब फरमा। अल्लाह सलामती नसीब फरमा। अल्लाह हर तरह के ज़ाहिरी और बातिनी फितनों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी शामत आमाल की वजह से जो अजाब हम पर मुसल्लत है, पूरी दुनिया पर जो अजाब हम पर मुसल्लत है कोरोना का, या अल्लाह अपने फजल व करम से, अपनी रहमत से, आज के दिन की बरकत से अल्लाह उस अजाब को हमसे अल्लाह हटा ले। उस अजाब से हमें छुटकारा नसीब फरमा। या अल्लाह उस अजाब से हमें छुटकारा नसीब फरमा, उससे अल्लाह हमें नजात अता फरमा।
फरमा। या अल्लाह उस अजाब से हमें नजात अता फरमा। अल्लाह हर तरह की आजमाइशों से, फितनों से, इब्तिलाआत से, हादिसात और सानिहात से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन अब्दुका व नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊदु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिनहु अब्दुका व नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइमिल मुहसिनिद दय्यान दिल फज़्लि वल जूदि वल इहसान दिल करम वल मग़फ़िरति वल इम्तिनान। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला हीना शाअल कुफ्रु फिल बुल्दान सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि मा लमअल क़मरान व तआक़बल मलवान। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अम्मा बअद फ़अलमू अन्न यौमकुम हाज़ा यौमु ईद लिल्लाहि अलैकुम फीहि अवाइदुल इहसान व रजाइ नैलिद दरजाति वल अफ़्वी वल गुफ़रान। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न लिकुल्लि क़ौमिन ईदन व हाज़ा ईदुना। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इज़ा कान यौमु ईदिहिम यानी यौम फ़ित्रिहिम बाहा बिहिम मलाइकतुहु फ़क़ाल या मलाइकती मा जज़ाउ अजीरिन वफ़्फ़ा अमलुहु क़ालू रब्बना जज़ाउहु अन युवफ़्फ़ा अजरुहु क़ाल मलाइकती अबीदी व इमाई क़ज़ौ फ़रीज़ती अलैहिम थुम्मा ख़रजू यउज्जून इला दुआ व इज़्ज़ती व जलाली व करमी व उलुवी व इर्तिफ़ा'i मकानी लउजीबन्नहुम फ़यक़ूलु इर्जि'ू क़द ग़फ़रतु लकुम व बद्दलतु सय्यिआतिकुम हसनात क़ाल फ़यर्जि'ून मग़फ़ूरन लहुम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। व क़द क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम मन साम रमज़ान थुम्मा अतबअहु सित्तन मिन शव्वाल कान कसियामिद दहर। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहि अस्तईनुहु व अस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन
ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذريته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسولي رضي الله تعالى عنهم وعن جميع الصحابة أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. तमाम के तमाम हजरात को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद उल फितर मुबारक हो।